السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد، باب اطعام الطعام من الاسلام۔ قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ ناظرین، آج کا جو باب ہے وہ باب ہے باب اطعام الطعام من الاسلام۔ کھانا کھلانا اسلام سے متعلق ہے، یعنی جو اہل ایمان ہے وہ غربا کو، مساکین کو، عزیز و اقارب کو کھانا کھلاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے وہ روایت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قال حدثنا عمرو بن خالد، کہا ہم سے بیان کیا عمرو بن خالد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا لیث نے یزید سے، اور یزید نے ابو الخیر سے روایت بیان فرمائی، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اللہ رجل سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کہ تو کھانا کھلاؤ، اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، سب کو سلام کرو۔ بخاری شریف میں یہ روایت کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس روایت میں جس بات کی تلقین کی گئی ہے اور جس بات کو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کو کھانا کھلانا، غربا اور مساکین کو کھانا کھلانا، اور اسی طرح عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، یہ طعام میں داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلو الطعام کی بجائے تطعم الطعام فرمایا، اس لیے کہ اطعام میں کھانا کھلانا، پانی پلانا، کسی چیز کا چکھانا اور کسی کی ضیافت کرنا، اور اس کے علاوہ کچھ بطور عطا بخشش کرنا وغیرہ، یہ سب داخل ہے۔ ہر مسلمان کو، چاہے وہ آشنا ہو یا نہ آشنا ہو، بیگانہ ہو، جس کو ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، یہ کہ اس لیے کہ جملہ مومنین، تمام مومنین مومنات باہمی طور پہ بھائی اور بھائی بہن ہیں۔ اطعام یہ مکارم مالیہ سے ہے، اور اسلام مکارم بدنیہ سے متعلق ہے۔ گویا مالی و بدنی طور پر جس قدر بھی مکارم اخلاق ہے ان سب کے مجموعے کا نام اسلام ہے، اور غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا یہ ایمان سے متعلق ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ان غربا اور مساکین کا خیال رکھتا ہے اور ان کی خاطر تواضع کرتا ہے، انہیں کھانا بھی کھلاتا ہے اور پھر انہیں کچھ عطا بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ایسے موقعوں پر، جن موقعوں پر ہماری خوشیاں ہیں،
ولیموں کے موقعوں پر، عقیقے کے موقعوں پر اگر ہم کسی بھی دعوت میں غربا کو، مساکین کو دعوت نہیں دیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ولیمے کے اندر ہرگز شریک نہ ہوا جائے جس ولیمے میں غربا اور مساکین کو کھانا نہ کھلایا جائے، جس دعوت میں غربا اور مساکین کو نہ بلایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربا اور مساکین کا بہت خیال رکھتے تھے، اور اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ تمام عبادات چاہے وہ برمی ہو چاہے وہ مالی ہو سب داخل اسلام ہے، اور اسلام و ایمان نتائج کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایمان کو بڑھایا ہے ان لوگوں کے جن لوگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ان بھائیوں کا خیال رکھا جو غربا ہے اور مساکین ہے، اور جنہوں نے یہ تمام چیزیں اختیار نہیں کی تو ان کو یہ ثواب حاصل نہیں ہوا۔ لہذا اطعام طعام بہت ضروری امر ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے، اور آدمی کو کھانا وقتاً فوقتاً غربا کو اور مساکین کو کھلاتے رہنا چاہیے اگر اللہ نے اس کی استعداد اور طاقت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس کا اسلام اور اس کا ایمان اتنا ہی ترقی یافتہ ہے جتنا کہ وہ عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مومنین مسلمین اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہے، یہ نیک اعمال کرنے والوں کی صفتیں بیان فرمائی ہے، اور اس طرح وہ کھلاتے تو ہیں لیکن کھلانے کے بعد وہ اپنا احسان بھی نہیں رکھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو کھانا اس لیے نہیں کھلاتے کہ تم کو جزاک اللہ، تم کو کہ ہم تمہارا شکریہ، ہم تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی کوئی بدلہ تم سے چاہتے ہیں، بلکہ ہم للہ باللہ ہی کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس روایت کی سند میں جس قدر راوی واقع ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے راوی مصری ہیں اور سب جلیل القدر ائمہ اسلام ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کی کتاب الایمان میں ایک اور جگہ لائے ہیں، اور باب الاستئذان میں بھی اس کو نقل کیا ہے، اور امام مسلم اور امام نسائی رحمۃ اللہ نے اس کو کتاب الایمان میں نقل کیا ہے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب الادب میں، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب الادب میں اس کو روایت کیا ہے۔ غربا اور مساکین کو کھانا کھلانا اسلام میں ایک محترم بالشان، بڑی عظیم الشان نیکی قرار دیا گیا، بہت عظیم الشان نیکی، بڑی عظیم نیکی ہے، یہ بہت ہی زیادہ اللہ کو محبوب، اللہ کے پاس پیاری نیکی ہے۔ قرآن پاک میں جنتی لوگوں کے ذکر میں ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلانا۔ اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اسلام کا منشا یہ ہے کہ بنی نوع انسان میں بھوک و تنگ دستی کا اتنا مقابلہ کیا جائے کہ کوئی بھی انسان بھوک کا شکار نہ ہو سکے، اور سلامتی اور امن کا اتنا جو ہے وسیع پیمانہ ہو جائے کہ بدامنی کا ایک معمولی سا خدشہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ اور اسلام کا یہ مشن خلفائے راشدین کے زمانے خیر میں پورا ہوا، اور ابھی جب اللہ کو
کو منظور ہوگا یہ مشن انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ تاہم جزوی طور پر ہر مسلمان کے مذہبی فرائض میں سے ہے کہ بھوکوں کی خبر اور بدامنی کے خلاف ہر وقت اللہ کے لیے لڑتا رہے۔ یہ اسلام کی حقیقی غرض و غایت ہے، اور اسلام کی تعلیم پر چل کر ہی لوگوں نے ایسی مہاماری کے موقع پر بہت سارے مسلمانوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، ان کے گھروں کا خیال رکھا، بیواؤں کی دیکھ بھال کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر انہوں نے ایسا کیا اور اس میں نیک نیتی شامل تھی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جزا کے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلے کے مستحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور بدلہ عنایت فرمائے گا۔ گرمی کے موسم میں اگر گرمی سے کوئی غریب پریشان ہے تو اس کی گرمی کا سے دور کرنے کا انتظام کیا جائے، اس کے لیے کوئی فین دے دیا جائے، کوئی پنکھا دے دیا جائے۔ اگر سردی سے کوئی پریشان ہے تو اس کو لحاظ اور گرم چیزیں دے کر کے اس کی مدد کی جائے۔ اگر کوئی آدمی کھانے کے اعتبار سے پریشان ہے تو اس کے کھانے کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ یہ سب تعام کے اندر داخل ہے۔ جو بھی ضروریات ہیں، جن چیزوں کی بھی ضرورتیں انسانوں کو پڑ رہی ہیں، ان سب کو اللہ کی محبت میں ان سب کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی اسلام سکھاتا ہے، یہی ایمان سکھاتا ہے، اور جو لوگ اس طرح کر کے کام کرتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔